السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ہم نے بیسک الیکٹرانکس پارٹ 1 کے اندر ہم نے ایٹم کا سٹرکچر کو سمجھا۔ اس کے علاوہ وولٹیج، امپیر اور ہارٹز کیسے ناپا جاتا ہے، کیسے اس کا کیلکولیشن ہوتا ہے، اور اے سی سپلائی کو بھی ہم نے سمجھا۔ لیکن اے سی سپلائی اگر ہم سرکٹ کے حساب سے دیکھیں، وہ سرکٹ کس طرح سے بنتی ہے، آگے ہم وہ دیکھیں گے۔ ہمارا نیکسٹ جو پارٹ ہے یعنی الٹرنیٹیو کرنٹ۔ الٹرنیٹیو کرنٹ کس طرح کام کرے گا؟ الٹرنیٹیو کرنٹ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اے سی کرنٹ جہاں پہ ہوگا وہاں پہ ہارٹز ہوں گے، سائیکل ہوں گے اور امپیر ہوگا۔ تو ہم جنرلی اے سی کرنٹ کا یوز اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ کا جو بجلی آتی ہے یعنی وابڈا کی طرف سے، تو وہ 230 وولٹ کی سپلائی آتی ہے، جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اس میں 50 سے 60 ہارٹز کی فریکوینسی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے ایک پلگ لیا ہوا ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اس میں 3 ہولز ہوتے ہیں پلگ کے اندر۔ اس میں سے ایک ہوتا ہے فیز، ایک ہوتا ہے نیوٹرل اور ایک ہوتا ہے ارتھنگ۔ لیکن یہاں پر ارتھنگ میں نے مینشن نہیں کیا ہے، لیکن ارتھنگ بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ گھروں میں ارتھنگ بھی لگاتا ہے۔ اس سے سارے کافی فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے پیچھے زیادہ ڈیپلی نہیں جائیں گے۔ ایسی سپلائی جہاں پہ ہوگی وہاں پر فیز اور نیوٹرل ہمیشہ ہوگا۔ تو چلے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ تو 230 وولٹ اے سی سپلائی فیز میں سے نکل کے ایک لوڈ میں جائے گی، اور لوڈ میں سے ہوتے ہوئے یہ سپلائی نیوٹرل تک پہنچیں گی۔ یعنی کہ ایک سرکٹ کب بنتی ہے کہ جب فیز میں سے سپلائی نکلے، لوڈ تک جائیں اور لوڈ میں سے پاس ہو کے نیوٹرل تک پہنچے، تو یہ بنتی ہے ایک اے سی کی سرکٹ۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ فیز اور نیوٹرل کے بیچ میں لوڈ لگتا ہے۔ لوڈ یعنی ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر میں نے ایک بلب لیا ہوا ہے۔ آپ لیپ ٹاپ لے لو، فریج لے لو، اے سی لے لو، موبائل کے چارجر لے لو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری چیزیں جہاں پر الیکٹران خرچ ہو اس کو ہم بولتے ہیں لوڈ۔ اسی طرح ہمارے موبائل سرکٹ کے اندر بھی لوڈ لگیں گے۔ تو اس کے بعد جتنے بھی سرکٹ آئیں گی اس کے اندر میں لوڈ نہیں لوں گا، لوڈ کا سمبل لوں گا، کچھ اس طرح۔ جب ہم آگے بیسک سرکٹ دیکھیں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو یعنی کہ اے سی سپلائی کے اندر ایک فیز ہوتا ہے اور ایک نیوٹرل، اور فیز میں سے سپلائی جاتی ہے لوڈ میں سے ہوتے ہوئے، اور یہی سپلائی ریٹرن نیوٹرل میں جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک کمپلیٹ سرکٹ یعنی کلوز سرکٹ بنتی ہے۔ یہ ایک قسم کی اس کی لا ہے۔ ایسی سپلائی جو ہوتی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، وہ ہمیشہ آلٹرنیٹ سپلائی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر پازیٹیو الیکٹران ہے اور نیچے کا جو خالی ایریا ہے وہ نیگیٹیو الیکٹران ہے، یعنی کہ پازیٹیو نیگیٹیو، پازیٹیو نیگیٹیو۔ یہ فیز سے بھی چلے گا اور نیوٹرل پر بھی، وہاں پر بھی آپ کو ملے گا۔ یہاں پلگ کے اندر کوئی بھی سائڈ سے اگر آپ پن لگائیں تو بھی ہمارا لوڈ کام کرے گا، کیونکہ اس کے اندر دونوں سائڈوں سے پیرالل سپلائی چلتی ہے، تو دونوں سائڈوں سے سائیکل ہی چلے گی۔ تو یہاں کسی بھی سائڈ سے پن لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر فیز اور نیوٹرل دیکھنا نہیں ہے، کیسے بھی لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر پازیٹیو فیس پہ لگائیں اور نیوٹرل کو گراؤنڈ پہ تو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ الٹا سیدھا بھی لگائیں تو بھی آپ کا لوڈ کام کرے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلٹرنیٹ کرنٹ کی سپلائی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو لال رنگ والا دکھائی دے رہا ہے یہ پازیٹیو ہے، ریڈ والا آپ یہاں پر دے دے اور یہ والا وہاں پر دے دے تو بھی کام چلے گا۔ یعنی ایسی سپلائی کے اندر
آپ آلٹرनेٹ ویئرنگ یوز کر سکتے ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آلٹرنیٹ کرنٹ کا قانون ہے، اس کے اندر لوڈ کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات، اے سی کا جو سپلائی ہوتی ہے اس کا سمبل کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ جہاں پر آپ اس طرح کا سمبل دیکھتے ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اے سی کرنٹ یعنی آلٹرنیٹ کرنٹ پہ چلتا ہے۔ یہ اس کا سمبل ہے۔ آپ لیپ ٹاپ کا چارجر لے لو یا موبائل کا چارجر لے لو، کوئی بھی چیز ہو جس پہ یہ سمبل ہو، یہ اپنے آپ کو اے سی کرنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو اب ہم نے اے سی کی سرکٹ دیکھی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی سی کا سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو ڈی سی جو ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اے سی کرنٹ کے اندر ہارٹس ہوں گے، سائیکلیں ہوں گے، ڈی سی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف امپیر لیول ہوگا۔ یہاں پر آپ کو کوئی ہارٹس اور سائیکل نہیں دیکھیں گی، یہاں پر آپ کو صرف اور صرف سموتھلی ڈی سی الیکٹران دیکھیں گے۔ تو اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو کے لین الگ الگ رہتے ہیں، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اے سی سرکٹ میں بتایا کہ اے سی سرکٹ کے اندر آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹیو چینج کر سکتے ہو، پازیٹیو اور نیگیٹیو چینج کر سکتے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ڈی سی کرنٹ میں یعنی ڈائریکٹ کرنٹ میں آپ نیگیٹیو اور پازیٹیو چینج نہیں کر سکتے۔ جہاں پر آپ کا پازیٹیو ہے وہاں پر آپ نے پازیٹیو دینا ہے، اور جہاں پر نیگیٹیو ہے وہاں پر آپ نے نیگیٹیو دینا ہے۔ تو ہمیں ڈی سی کرنٹ کا بار بار ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہمارا موبائل چلتا ہے ایک بیٹری سے، اور بیٹری کے جو وولٹیج ہوتے ہیں وہ 3.7 سے لے کے 4.2 تک وولٹیج ہوتے ہیں، یعنی 3.7 منیمم وولٹیج ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا فون کو آن کرے گا۔ وہ اگر 100% بیٹری ہو تو 4 وولٹ دکھائی دے گا۔ تو یہ ایک بیٹری کا ویلیو ہے۔ تو بیٹری کے بارے میں بھی الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، نیو اسٹوڈنٹس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی سی سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک ڈی سی کا سمبل ہے، جیسا کہ آپ نے اے سی کرنٹ والا سمبل دیکھا تھا، ایک ویوز کی طرح تھا۔ یہ ویوز کی طرح نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ یہ سمبل اپنے آپ کو ڈی سی وولٹ ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جہاں پر بھی دیکھا جائے یہ سمبل تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز ڈی سی سے ہی چلتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے ایک 12 وولٹ کی بیٹری لی ہے، میں نے ایک پازیٹیو سپلائی دی ہے، یہ پازیٹیو سپلائی جائے گی ہمارے لوڈ پر۔ یہاں پر سرکٹ کا فنڈا سیم ہی رہے گا، ڈی سی اور اے سی کا فرق صرف اتنا ہے، یہاں پر پازیٹیو کی جگہ آپ نیگیٹیو نہیں دے سکتے، جہاں پر پازیٹیو ہے وہاں پر آپ نے پازیٹیو دینا ہے، اور جہاں پر نیگیٹیو ہے وہاں پر آپ نے نیگیٹیو دینا ہے۔ تو یہاں پر سرکٹ سیم بنے گی۔ تو یہاں پر ہمارے پازیٹیو کے لین سے الیکٹران نکلے گی اور لوڈ پہ جا کے خرچ ہوں گے، اور ریٹرن ہماری لائن جائیں گی مائنس پر، یعنی اس طرح ہماری پوری سرکٹ بنتی ہے۔ یہ لوڈ ہے، لوڈ ہمیشہ بیچ پہ لگتا ہے، یہاں سے الیکٹران بینا شروع کریں گے اور لوڈ پہ جا کے خرچ ہوں گے۔ تو اس طرح کام کرتا ہے ایک ڈی سی سرکٹ۔ ڈی سی سرکٹ کے اندر جہاں پر پازیٹیو ہے وہاں پر آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے، اور جہاں پر نیگیٹیو ہو وہاں پر آپ نے نیگیٹیو رکھنا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر آپ کسی طرح کی چینجز نہیں کر سکتے۔ یہ ڈی سی سرکٹ کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے، ڈی سی کا مطلب ہے ڈائریکٹ کرنٹ، اور ڈائریکٹ کرنٹ کے اندر کوئی ویوز، سائیکل، ہارٹس نہیں ہوتے، وہاں پر صرف اور صرف امپیر لیول ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو ہم نے کچھ دیر پہلے اے سی اور ڈی سی سرکٹ کو دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکٹ کس طرح بنتی ہے اور کس طرح سے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک پازیٹیو لیا ہے اور ایک نیگیٹیو لیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جتنی بھی باتیں کریں گے
जहां पर मैं पॉजिटिव और निगेटिव का जिक्र करूंगा वो हमेशा डीसी सप्लाई होगा। जहां पर फेज और न्यूट्रल की बात करूंगा वहां पर एसी सप्लाई होगी। हालांकि हमें एसी सप्लाई की बजाय हमें डीसी सप्लाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हम उसी पे आगे काम करेंगे। तो हमेशा एक पॉजिटिव होती है जिससे एक लेन निकलती है, वो लोड के अंदर जाती है, तो लोड का सिंबल इसके बाद यही रहेगा। लोड के अंदर आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे सर्किट के अंदर जो आईसीज लगी हो वो भी तो एक लोड है, बैटरी लगी हो वो भी एक लोड है, डिस्प्ले लगी हो वो भी एक लोड है। इसी तरह जो भी सेक्शन हम देखेंगे इसके अंदर ये सिंबल लोड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चार्जिंग का पिन लगा रहा हूँ 5 वोल्ट, जिससे हमारे लोड यानी यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। ये बन गई है एक सर्किट जहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज देंगे वो हमेशा लोड पे जाएंगे और लोड पे चैनल को वेरीफाई न होने की वजह से हम 15 मिनट से ज्यादा वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते। इसी वजह से इस वीडियो की पार्ट 2 भी अपलोड कर दी गई, आप आगे देख सकते हैं या इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुक्रिया। हाँ, दूसरी बात, चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों का भी फायदा हो और मेरा भी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत और वक्त लग सकता है।